أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ کے فضل کے ساتھ رمضان مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اگرچہ سنت کے مطابق اعتکاف کرنے والے ایک دن پہلے سے اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، لیکن دراصل اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور چونکہ آخری عشرہ کی تعیین کرنا ممکن نہیں تھا، ممکن تھا کہ اس کے بجائے 30 دن کے 29 کا رمضان ہو جاتا۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیشہ سے یہی رہی کہ احتیاطاً ایک دن پہلے اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور اعتکاف کب شروع کیا، کیسے ہوا اور کب تک اعتکاف بیٹھتے رہے، اس سلسلے میں اس مضمون سے متعلق میں سمجھتا ہوں جماعت کو کچھ واقفیت کروانی چاہیے۔ علماء تو اکثر جانتے ہیں، لیکن نئی نسلوں کے بچے، بعد میں آ کر شامل ہونے والے،
ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن اس سے متعلق دیگر باتوں کا علم نہیں، اور خصوصاً سنت کی تفصیل سے بے خبری ہے۔ اور جب تک ہم سنت کی روشنی میں اعتکاف کو نہ سمجھیں، اس وقت تک اس سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اعتکاف کا پس منظر یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور عبادت فرض ہوئی ہے، اعتکاف کا تصور عبادت کے ساتھ ملحق رہا ہے اور کبھی بھی اسے جدا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ پہلا گھر جو خدا کے لیے بنایا گیا، اس کے مقاصد میں بھی اعتکاف کو داخل فرمایا گیا، اور معتکفین کی خاطر بھی مسجد کو پاک و صاف رکھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب میں آغاز ہی سے اعتکاف کا تصور ملتا ہے۔ میں نے جہاں تک موازنہ مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، یعنی موازنہ مذاہب سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ایک بھی ایسا مذہب معلوم نہیں ہوا جس میں اعتکاف کا تصور موجود نہ ہو۔ لیکن اسلام تک پہنچتے پہنچتے یہ تصور زیادہ پختہ ہو گیا تھا اور زیادہ بالغ بن چکا تھا۔ کیا فرق پیدا ہوا ہے یہ میں آپ کو بعد میں سنت کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن عموماً اعتکاف کہتے ہیں خدا کی یاد میں ایک طرف ہو رہنا اور دنیا سے ظاہری قطع تعلقی کر کے جس حد تک ممکن ہے انسان اپنے آپ کو یاد الہی میں وقف کر دے۔ بعض مذاہب میں اس اعتکاف میں غلو کیا گیا، یہاں تک کہ زندگی بھر دنیا سے تعلق کاٹ کر الگ رہنے کا نام ہی اعتکاف سمجھا گیا، اور بہت سے راہب اور اسی طرح ہندو ان کا لفظ سادھو، ہندو سادھو وغیرہ جو دنیا سے قطع تعلق کر کے بعض دفعہ پہاڑوں کی کھوہوں میں جا بیٹھتے ہیں اور کلیتاً دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اعتکاف ہی کی بگڑی ہوئی صورت ہے جو اعتکاف میں مبالغے کی صورت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے عمر بھر کے لیے دنیا سے قطع تعلقی کو ناپسند ہی نہیں فرمایا، بلکہ واضح طور پر اس کی مناہی موجود ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ عیسائیوں میں بھی جو رہبانیت کا رواج پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آغاز میں اس صورت میں یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں فرمائی تھی، بلکہ بعد میں ان لوگوں نے اس مضمون کو بگاڑ کر اسے عمر بھر کی دنیا سے قطع تعلقی پر منتج کر دیا اور ایک اچھی پرحکمت تعلیم کو اس بظاہر نیکی کی خاطر مگر بگاڑ دیا اور ایسا بنا دیا کہ ہر انسان کے بس میں وہ بات نہ رہی۔ قرآن کریم ایک عالمگیر تعلیم ہے، اور قرآن کریم کا تعلق خانہ کعبہ کے تمام مقاصد سے بہت گہرا ہے، اور قرآن کریم کا طریق یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں کو ان کی اصل صورت پر بحال کیا جائے جس صورت میں وہ آغاز میں فرض ہوئی تھیں۔ نیکیوں کی وہ صورت بحال کی جائے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے، اور اس ضمن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کی ماہیت کو سمجھ سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا نمونہ تھی کہ خدا سے تعلق قائم کرنا دنیا سے کلیتاً تعلق کاٹنے کو نہیں کہتے، بلکہ اسے فرار کہا جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا سے کلیتاً جدا ہو جائے اور اس کی کشش اور جذب سے اتنا دور ہٹ جائے کہ اس کی آزمائش کا سوال ہی باقی نہ رہے، تو اسے خدا پرستی نہیں کہا جاتا، اسے دنیا کے خوف سے اس سے بھاگنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جو قطع تعلقی کے نمونے ہمیں دکھاتی رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر
اس سے الگ رہنا اور اس سے مروب نہ ہونا اور اس سے مغلوب نہ ہو جانا، اسی کا نام جہاد ہے۔ تمام زندگی انسان ایسے جہاد میں مصروف رہے کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے اسے آزمائشیں بار بار مبتلا کریں اور ٹھوکر لگانے کی کوشش کریں، لیکن انسان راہ صراط مستقیم پر مضبوط قدموں کے ساتھ گامزن رہے اور کسی دوسری آواز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ دراصل اللہ کے لیے دنیا سے الگ ہو جانا ہے، جو سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تمام تعلیم اسی مرکزی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام حد اوسط ہے، اسی کو لا عوج لہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا کہ اپنی راہ پر جو وسطی راہ ہے، نہ افراط کی راہ ہے، نہ تفریط کی راہ ہے، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھا جا رہا ہے، نہ فرائض میں کی ادائیگی میں کوئی کمی کی جا رہی ہے۔ اس متوازن رستے پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو اور ثابت قدم رہو۔ یہی مضمون اعتکاف کا مضمون ہے۔ اعتکاف بھی دنیا سے کچھ دیر کے لیے اس طرح الگ ہونے کا نام ہے کہ بظاہر انسان کلیتاً کٹ گیا ہو اور آزمائش سے نکل گیا ہو، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون پر بھی حیرت انگیز روشنی ڈالی ہے اور اسے قربانی قرار دیا ہے۔ آزمائش سے الگ ہو جانے کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں بلکہ قربانی قرار فرمایا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں کہ آن حضور کا اعتکاف کیسے تھا، کس طرح شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف شروع کیا وہ وسط رمضان میں ہوا کرتا تھا، یعنی رمضان کے دوسرے عشرے میں کے آغاز سے شروع ہوتا تھا اور آخر تک جاری رہتا تھا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کو سورج ڈوبنے کے بعد اگلا دن شروع ہونے کے وقت ختم نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آخری رات کو بھی بیچ میں شامل فرما لیتے تھے اور 21 کی صبح کو اپنا اعتکاف ختم کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہی طریق جاری رہا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معیت کے شوق میں کئی صحابہ نے آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا شروع کر دیا، بلکہ اب امہات المومنین میں سے بھی بعض نے وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے اپنا خیمہ آن حضور کی اجازت سے مسجد کے سین میں گاڑ لیا۔ جب دوسری ازواج کو پتہ چلا تو دیکھا دیکھی اس شوق میں کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئی، ہم بھی ساتھ شامل ہوں، خود حضرت عائشہ سے سفارش کروا کر پہلے اجازت لی، پھر آہستہ آہستہ اور خیمے بھی گڑنے شروع ہو گئے، جس کی براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لی گئی، بلکہ حضرت عائشہ ہی سے اجازت لے کر کے چلے ہم بھی گاڑ لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی لگا لو، چنانچہ وہ خیمے لگ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مسجد میں خیمے دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ امہات المومنین کے خیمے ہیں، آپ کی ازواج کے خیمے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں نیکی کا یہ تصور ہے، اس کو نیکی کہتی ہیں۔ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی نیکی ایک طبی خودرو خواہش کے نتیجے میں تو پیدا ہوتی ہے مگر نقالی کے نتیجے میں نہیں ہوتی، اور اتنا اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اس رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھے، نہ روزے رکھے نہیں، حج اعتکاف نہیں فرمایا، اور اس سال کا اعتکاف کا آغاز شوال میں پورا کیا۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں اس مسجد میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک عجیب شان ہے
उन बीवियों को फरमा सकते थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, खैमे उठा लो। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि एतकाफ, मस्जिद में एतकाफ का औरत का हक़ तस्लीम फरमा चुके थे, और ये हक़ हज़रत आयशा की सूरत में तस्लीम हो चुका था। तो बाकी बीवियों की सूरत में क्या उज़्र था कि उनसे कहा जाता कि नहीं, तुम्हें इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि ये महसूस फरमाया कि इसमें नेकी की ख्वाहिश से ज़्यादा बीवियों के आपस के मुकाबले का रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने फरमाया कि ये नेकी नहीं रही। इस तरह अगर नक़ाली करते हुए नेकी इख्तियार की जाए जिसमें आपस की रक़ाबत कार फरमा हो, तो फरमाया ये नेकी नहीं रहती। और उस पर एक ही फ़ैसला आप फरमा सकते थे कि अच्छा, इनको तो नहीं मैं हटा सकता यहाँ से, मैं खुद हट जाता हूँ। बस ये अजीब है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इतनी गहराई है इस सीरत में कि इंसान गुरता हैरत में डूब जाता है। कैसा पाकीज़ा ताल्लुक़ था अपनी अज़वाज से, नापसंदीदगी का इजहार किया तो डांट टपर कर और गुस्से के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अजीब अंदाज से उससे हकूक़ पर भी कोई ज़रब नहीं पड़ती, और जो तकलीफ़ उठाई वो खुद उठाई। लेकिन एतकाफ़ का नागा नहीं फरमाया। चुनांचे शिवाल के अयाम में आपने एतकाफ़ रखा, एतकाफ़ बैठे। बीच के दिनों का एतकाफ़ आखिरी अशरे के एतकाफ़ में कैसे तब्दील हुआ? एक दफ़ा सुबह के वक्त हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वो रात देखी है, यानी लैलतुल क़द्र की रात मुराद थी, और वो देखी है 21 की सुबह के ताल्लुक़ में, जबकि एतकाफ़ ख़त्म हो चुके थे। आपने फरमाया उसकी मुझे इलामतें भी दिखाई गई हैं, बारिश हो रही है और छत टपक रही है, और मैं सजदा करता हूँ तो मेरे माथे पर गीली मिट्टी लग जाती है और पानी भी मुझ पर पड़ा हुआ है। ये फरमाने के बाद फरमाया कि इससे मालूम होता है कि फरमाया कि मैं पूरी तरह याद नहीं रख सका मैंने ही वो कौन सी रात है, मगर ये नज़ारा मैंने 21 की रात को देखा है। इसलिए आइंदा से मैं आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठा करूँगा। बस जिन लोगों ने मेरे साथ एतकाफ़ बैठने की सादत पाई है, यानी रफ़ से सादत वहाँ तो इस्तेमाल नहीं फरमाया था, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ सादत पाई है, वो मेरे साथ इसी रमज़ान में अब इस अशरे भी बैठे हैं। तो उस आखिरी अशरे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठे, और वो साल ऐसा था कि 2 एतकाफ़ इकट्ठे हो गए, एक वस्ती अशरे का और एक आखिरी अशरे का। और रावी बयान करते हैं कि उसी रात बारिश भी फिर हुई, और हमने खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे वो मिट्टी लगी हुई देखी है। वो छत टपकी है, और वहाँ टपकी ख़ास तौर पर इस रोया के सदाकत के इजहार के तौर पर जहाँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाया करते थे, और हमने देखा कि आप भीग चुके थे और माथे पर वो गीली मिट्टी लगी हुई थी। ये रवायत बुखारी किताबुल एतकाफ़ से ली गई है, और इसके रावी हैं सईद खुदरी, बहुत मशहूर और सिक़ा रावी हैं। बस उस दिन से ये रिवाज पकड़ गया, ये सुन्नत पुख्ता हो गई, और इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़िंदगी फिर कायम रहे कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठा करते थे, और दीगर असहाब जिनको तौफ़ीक़ मिलती और मस्जिद में उनके लिए जगह मिलती, उनको भी इजाज़त थी कि वो साथ बैठें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर उस जगह एतकाफ़ बैठते थे जहाँ आपके घर की तरफ अंदरून खाना एक खिड़की
مسجد میں بھی کھلتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بعض دفعہ تیل لگانا ہو، سر میں گھسنا ہو اور کنگھی کرنی ہو تو آپ کھڑکی سے سر باہر کر دیا کرتے تھے، یعنی گھر کی طرف، اور میں وہیں سے آپ کے سر پہ تیل لگا کر تو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اس حدیث کو اپنے اصل موقف مسلک سے ہٹا کر یہاں تک بحثیں فقہا میں راہ پا گئی ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر حجامت بنوانا جائز ہے کہ نہیں ہے، اور فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ یہی دیا کہ جائز ہے، اور حوالہ اس حدیث کا دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب میں نے جماعت احمدیہ کی فقہ کے متعلق فقہ میں جو ہمارے ملک سیف الرحمان صاحب مرحوم کی تحریر کردہ ہے اس میں دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا، باقاعدہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ کیوں جناب سوال ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر سر منڈوانا، حجامت کروانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے مگر مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کے لحاظ سے حضرت امام مالک کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ جائز کو اس کو ناجائز اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہوتے ہوئے اعتکاف کی حالت میں سر کھڑکی سے باہر کیا، اور وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پہ تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کی۔ اب اس سے یہ ثابت ہو جانا تو حیرت انگیز بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن کا فتاویٰ سے تعلق نہیں ہوتا، سیدھی سادی عقل سے تعلق ہوتا ہے۔ مسجد میں حجام آنے شروع ہو جائیں اور وہاں کپڑے بچھائے جائیں اور ان پر حجامتیں ہو رہی ہیں، ایسا بھیانک تصور ہے کہ اس پر یہ سوال اٹھانا ہی بے وقوفی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب یہ سوال اٹھنے شروع ہو جائے فقہ میں کہ ایک آدمی اپنی ٹانگوں سے رسیاں باندھے الٹا لٹک جائے، الٹا لٹک کے کھانا کھائے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جواب دیا جائے کہ جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ سوال یہ ہے، جواب یہ ہونا چاہیے کہ تمام اہل عقل کے لیے ناجائز ہے، اور جو بے وقوف ہیں ان کے لیے ہر چیز جائز ہے، پھر مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ بس جب آپ ان روایات کو پڑھتے ہیں اعتکاف یا دیگر روایات کو، وہ روایات جن کا اعتکاف یا عبادتوں سے تعلق ہے، وہاں بہت سے ایسے مضمون راہ پا گئے ہیں جن پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ سوال اٹھائے کیوں گئے ہیں۔ لیکن اگر آج کل کا کوئی تعلیم یافتہ انسان ان تمام فقہی بحثوں کو پڑھے جن کا ذکر ہماری فقہا کی کتب میں ملتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے انسان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض متنفر ہو کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فقہ ہے مذہب کی جو سب سے اعلیٰ مذہب، سب سے کامل مذہب، اور یہ لغو بحثیں اس میں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر مکروہ ہے تو اسے طیب بنانے کے لیے کیا طریق اختیار کرنے چاہیے، کتنے دن بھوکا رکھا جائے، کتنے دن صرف پانی پلایا جائے تاکہ اس کا سابقہ گند دور ہو جائے اور اس کا گوشت حلال بن جائے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، ایسی بحثیں اٹھائی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ جو کہتے تھے کہ وہ کھانا جائز ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور تم دین کو بگاڑ رہے ہو جب کہتے ہو کہ وہ حرام ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اعتکاف کے تعلق میں بھی جو روایتیں ملتی ہیں ان کو عقل سے پہچاننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی روح کیا ہے۔ روح وہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس پر عمل کیا، کہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد کے باہر۔ مسجد سے باہر نکلنا ہے تو حوائج ضروریہ کی خاطر نکلنا ہے، اور وہاں سنگھار پٹار بھی نہیں کرنا، اور وہاں وہ زینت بھی نہیں اختیار کرنی جو عام طور پر جائز ہے۔ اس حدیث سے میں برعکس نتیجہ نکال رہا ہوں، جو نکالا گیا ہے اس کے بالکل برعکس،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صبح اور شام اپنے گھر میں حوائج ضروریہ کے لیے داخل ہوا کرتے تھے. وہاں کنگھی اٹھا کر خود بھی کنگھی کر سکتے تھے, وہاں خود بھی تیل کی مالش سر پہ فرما سکتے تھے, لیکن نہیں کیا, کیونکہ اسے بنیادی حوائج ضروریہ میں ایسا نہیں سمجھا. حوائج ضروریہ کا مطلب ہی ہے انتہائی بنیادی ضرورت, کہ اس پر بھی وقت لگایا جائے, ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں, اور خصوصاً اگر خواتین بھی اعتکاف بیٹھیں تو وہ تو بعض دفعہ آدھا گھنٹہ اپنے چہرے درست کرنے پر لگا دیتی ہیں. تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو گہری نظر سے پڑھنا چاہیے, پھر صحیح سبق ملیں گے. بس اس روایت سے مسجد میں دوسری چیزیں نہ کرنے کا ثبوت تو ملتا ہے, کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, بالکل برعکس نتیجہ ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف یہ تھا کہ مسجد سے باہر نکلتے تو محض اتنا فرض ادا کرتے جس کا مسجد میں ادا کرنا ممکن نہ ہو, اور جہاں مسجد میں بعض چیزیں کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے وہاں سر باہر نکال لیا, اگر موقع ہو ایسا کسی کے لیے, کسی کے گھر اس طرح ساتھ جڑا ہو تو اس کو یہ اجازت ہے, مگر اس سے زیادہ کی نہیں. مگر جہاں تک ضروری امور میں بعض مشوروں کا تعلق ہے وہ مسجد میں رہ کر اعتکاف کی حالت میں بھی ناجائز نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے خیمے میں گئیں, اور وہاں کچھ دیر بعض اہم امور پر آپس میں باتیں ہوئیں, اور یہ بات اعتکاف کے روح کے خلاف نہیں تھی. جب آپ اٹھنے لگیں تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں. اور اس میں بھی ایک عجیب شان ہے آپ کے عظیم اخلاق کی. مسجد کو اس وقت اپنا گھر بنا بیٹھے تھے, اپنے گھر ایک باہر کا مہمان آیا تھا, اس کی عزت افزائی کے لیے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے ہیں. عجیب شان ہے. فرمایا ٹھہرو ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں ساتھ, میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جاتا ہوں جہاں تک میں جا سکتا ہوں. اور مسجد کے دروازے پر جا کے الوداع کہا. یہ وہی موقع ہے جس کے متعلق وہ حسن زن اور بدزنی کے متعلق ایک عجیب روایت ملتی ہے. اس وقت دو انصاری اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں مسجد کے دروازے سے وہ اندر دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سلام کیا, آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ابھی آگے نہیں جانا. یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی باتیں کر رہی تھیں یہ میری بیوی ہیں, یہ صفیہ ہیں. ان کو اس سے بہت صدمہ پہنچا. یا رسول اللہ ہم آپ پر بزنی کر سکتے ہیں, اور پھر وہ بھی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں. تو آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون میں دوڑ رہا ہے, اس لیے تمہاری خاطر کہ کہیں خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے, اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ کون ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف تھا. اعتکاف میں بہت شدت اختیار کرتے تھے عبادت میں, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا سوتے تھے کتنا نہیں, مگر یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام عبادات کے مقابل پر رمضان کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی, اور رمضان کے عام دنوں کی عبادت کے مقابل پر آخری عشرے کی عبادت بہت ہوا کرتی تھی. یہ دستور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح جاری رہا, یہاں تک کہ آخری سال جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال کے رمضان مبارک میں آپ نے پھر 20 دن اعتکاف کیا ہے. کوئی ایسی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے جس کے نتیجے میں عام سنت سے ہٹ کر پھر پہلی سنت کی طرف واپس گئے ہیں اور 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری سال بھی 20 ہی دن کا اعتکاف تھا اور پھر آپ کا وصال ہوا ہے. کچھ ایسی
باتیں ہیں جن کا ہمیں معین علم نہیں ہو سکا، کیونکہ بعض ایسی بعض وحی کے ذریعے پہنچنے والی ایسی اطلاعات ہوتی تھیں جن کو شاید صحابہ کو صدمے سے بچانے کے لیے حضور کھل کر بیان نہیں فرماتے تھے۔ وصال کے متعلق بھی مجھے قطعی یقین ہے کہ آپ کو پوری طرح مطلع فرما دیا گیا تھا، لیکن آپ ان باتوں کو صحابہ سے چھپا لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 20 دن کا اعتکاف ہے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیوں کیا تھا، مگر جب ہم ان دونوں باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ پہلے اعتکاف 10 دن کا ہوا کرتا تھا، پھر وہ 20 دن کا ہوا، اور 20 دن کا نہیں، آخری عشرے میں چلا گیا تھا، بیچ کے عشرے سے، اور وہ ایک اعتکاف 20 دن کا تھا، تو وہ جوڑ جو پیدا ہوا تھا وہاں سے آغاز تھا زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا۔ اسی زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں آپ نے آخری رمضان گزارا ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی کیفیت سے متعلق میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ وہ ملتا جلتا مضمون ہے جو مختلف روایتوں میں ملتا ہے، میں پھر آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا ورد کا دور کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ ہر انسان کے لیے روزہ افطار کرنے کے وقت ایک ایسی دعا کا وقت ہوتا ہے کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے افطار کے وقت عموماً خوش گپیوں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک طبی بات ہے، سارا دن کی پابندیوں کے بعد جب پابندی اٹھتی ہے تو وہ خوش ماحول میں گفت و شنید ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ خصوصیت سے وہ دعا قبول کرتا ہے، اس لیے اپنے اس وقت کو خوش گپیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بے تکلف گفتگو بے شک کریں، لیکن دعا کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور دعا سے غافل نہ رہیں۔ یہ جو دعا کا خاص وقت ہوا کرتا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ سارا دن اللہ کی خاطر جب انسان افطار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور تمام جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب دوبارہ اللہ ہی کے نام پر انہیں شروع کرتا ہے تو اللہ کی جس طرح انسانی دل کی کیفیت ہوتی ہے ویسی مثال تو نہیں دی جا سکتی، مگر اور چارہ نہیں ہے۔ انسانی جذبات اور کیفیت کا حوالہ دیے بغیر ہم ایک دوسرے کو بات سمجھا نہیں سکتے۔ تو جس طرح کوئی انسان کسی کی خاطر کوئی کارنامہ سر انجام دے کر واپس آتا ہے تو اس کی پیٹھ پہ وہ تھپکی دیتا ہے اور خوشی کے کلمات اس سے کہتا ہے، اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے، ایک طبعی امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسا ہی سلوک فرماتا ہے، اور اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ سارا دن کے بعد روزہ کھولا ہے تو خدا تعالیٰ خاص مانگ کے جلوے میں ہوتا ہے اس وقت، اور اس وقت کوئی دعا ایسی کرنی چاہیے جو انسان کی عاقبت کو درست کر دے، عاقبت سنوار دے۔ لیکن یہ ایسا تبھی ہوتا ہے جب انسان اس امر مفوضہ یعنی اس کام کو بآسن سے انجام دے جو اس کے سپرد کیا گیا ہو۔ اگر کام آسن طریق پر کرنے کی بجائے اسے بگاڑ کر آیا ہو تو پھر اس سے یہ سلوک نہیں ہوا کرتا۔ بس یہ نہ خیال کریں کہ یہ کوئی میکانک ہی چیز ہے، خود بخود ہی ہر روزے دار کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ ان روزے داروں کا ذکر ہے جو
روزے کو اچھی طرح گزارتے ہیں اور ایسے انداز سے گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ان پر پڑتی ہے، پھر جب وہ مکمل کر لیتے ہیں کام کو تو ان کی کوئی دعا ایسی ہے جسے خدا ضرور سن لیتا ہے۔ بس اس پہلو سے اپنے روزوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ یعنی روزوں کے ذریعے وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے، یعنی ہر روز جب وہ روزہ مکمل کرتا ہے تو اسے ایک خوشی میسر آتی ہے۔ یہ خوشی اسے دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو اسے آخرت میں ملے گی، جو جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس حدیث میں جزا بن جاتا ہوں کا جو مضمون ہے وہ کھول کر سمجھایا گیا ہے کہ عام عبادات میں انسان جائز باتیں ترک نہیں کرتا۔ کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جو وہ جائز چیزیں ہیں جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے خود جائز قرار دے دی ہیں وہ خدا کی خاطر چھوڑ رہا ہو۔ ایک روزہ ایسی چیز ہے جس میں تمام حلال باتیں بھی منع ہو جاتی ہیں سوائے سانس لینے کے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر پھر زندگی چل نہیں سکتی۔ تو خدا کے قریب ترین آنے والی عبادت روزہ ہے جو خدا سے مماثلت میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، کسی غذا کا محتاج نہیں، کسی پانی کا محتاج نہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں انسان ان چیزوں کا محتاج رہتا ہے، عبادتیں پھر بھی ساتھ جاری رہتی ہیں۔ رمضان مبارک میں اور روزوں میں انسان خدا کی خاطر خدا کی مشابہت میں قریب تر آ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی اس نے زیادہ سے زیادہ میرے قرب کی کوشش کی ہے۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ دراصل اب عبادت اور عبودیت یہ دو الفاظ ہیں، اسی طرح ایک عبدیت کا لفظ بھی ہے جس میں یعنی عبد کا مضمون پایا جاتا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں اس شخص کو جس کا اپنا کچھ نہ رہا ہو، اور انہی معنوں میں اللہ نے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ پیدائشی غلام ہیں، گھر سے تو کچھ نہ لائے والا مضمون ہے، نہ اپنی بناوٹ میں ان کا کوئی عمل دخل، نہ اپنی بقا میں ایک ذرے کا بھی ان کی کمائی کا کوئی دخل ہے۔ یہ تمام تر انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مرہون ہے، اور اسی کی تخلیق کے نتیجے میں انسان کو وجود کی خلق بخشی جاتی ہے۔ تو وہ پیدا غلام ہوا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں، کیونکہ غلام کی تعریف یہ ہے کہ جس کا اپنا کچھ نہ ہو، اور پھر اسے عارضی طور پر ملکیتیں عطا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ از خود اپنی ملکیتوں کو ترک کر کے خدا کے سپرد کرنا شروع کرو، اور یہ عبادت ہے۔ عبادت کا اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی تربیت دے کہ خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا میں آ کر ہاتھ بھر گئے، بہت سی چیزیں مل گئیں، بہت سی چیزوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے، اب از خود جبرن نہیں
موت کے ذریعے نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ایک موت طاری کر کے ان چیزوں کو خدا کے سپرد کرنا شروع کرو. ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ کرو، لمبے عرصے تک نہیں تو کچھ عرصے کے لیے کرو، یہاں تک کہ تمہارا ارادہ تمہاری ابدیت میں شامل ہو جائے، اور اس کا نام عبادت ہے. عبودیت سے عبادت کا یہ فرق ہے. عبودیت میں تو بندے کے جتنے سلوک ہیں وہ سارے اس لفظ میں آ جاتے ہیں. عبادت بندے کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو از خود اپنے شرح صدر کے ساتھ اپنی ملکیتوں کو خدا کی طرف لوٹا رہا ہے اور اپنے تعلقات کو اس کے لیے خاص کر رہا ہے. دنیا سے تعلق کاٹتا ہے، اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اپنی تمناؤں کا مرکز اس کو بنا لیتا ہے. تو ہر جگہ جو انتقال ہے، ذہنی ہو یا عملی ہو، یہ دراصل خدا کی چیز خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے. یہ حالت جب ترقی کرتی ہے تو اس کو مزید مدد دینے کے لیے روزہ جگہ جگہ اس کے سہارے کے لیے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اس حالت میں اپنے تمام وجود کو اس طرح خدا کے سپرد کر دینا کہ گویا موت کے قریب پہنچ جائے. اور رمضان مبارک کے جب گرمیوں میں آتے ہیں رمضان، تو وہ واقعی موت کے قریب پہنچانے والی بات ہے. ہم نے خود بہت سخت رمضان ربا کے دنوں میں کاٹے ہیں، ربا کے ابتدائی آغاز میں کاٹے ہیں. ایسے سخت رمضان تھے وہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے تو اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے. بعض دفعہ ایک ہفتے تک 120 درجے سے اوپر درجہ حرارت رہتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے 124 درجہ تقریباً دن رات رہتا تھا، کیونکہ دن کو دھوپ پڑتی تھی اور رات کو پہاڑیاں ریڈیشن کرتی تھی، اور دن کی جذب کی ہوئی گرمی وہ سورج کی قائم مقامی میں واپس چھوڑ رہی ہوتی تھی. اور ہم ٹیمپریچر دیکھتے تھے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا نہ دن کو نہ رات کو. حالانکہ عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن رات بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ ریلیف مل جاتا ہے. تو روزہ اس طرح کھولتے تھے کہ نیم مردہ کی حالت ہوتی تھی، اور بعض لوگ چادریں بھگو کر اوپر لیتے تھے. پنکھے بھی نہیں تھے، گرمیاں تھیں بڑی سخت، بجلی کوئی نہیں تھی، مکان تھوڑے تھے، ہر وقت مٹی اڑتی تھی. عجیب قسم کی بلائیں تھیں جو گھیرے ہوئے تھیں. لیکن اللہ نے اس زمانے میں بھی بچوں کو اور بڑوں کو خوب توفیق دی اور اپنے فضل سے ان کے بد اثرات سے بھی بچا لیا. تو رمضان مبارک کے متعلق میں کیا بتا رہا تھا، میں ابھی میں بتاتا ہوں. رمضان خدا کی خاطر ایسی سختیوں کا نام ہے کہ جو بعض دفعہ موت کے منہ تک پہنچا دیتی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ میں جزا ہوں، اور فرماتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کی منہ کی بدبو بھی جو رمضان میں میری خاطر اس نے قبول کر لی ہے، یہ کستوری کی خوشبو سے بہتر لگتی ہے. یہ مراد تو نہیں ہے کہ کستوری کی خوشبو اللہ تعالیٰ سونگھتا ہے، لیکن خالق کو اس کی چیز کی صفات کا علم ہوتا ہے. جب تک ایک خالق کو اس کی چیز کی صفات کا علم نہ ہو، وہ چیز بنا ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا بیہودہ بات ہے کہ وہ سونگھ سکتا ہے کہ نہیں. جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے تمام خواص سے وہ واقف ہے، ورنہ اس کی تخلیق کے ڈیزائن میں وہ خواص آ ہی نہیں سکتے. بس یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بدبو کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ خوشبو کیا ہوتی ہے، اور اس موقع پر وہ خوشبو کے پر بو کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن اس سے مومن عموماً یہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے منہ کی بو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے بعد بھی تمہاری منہ کی بدبو پسند ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سارا سال جاری رہتی تھی، اس طرف توجہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک بندے اپنے منہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور سوائے رمضان کی مجبوری کے ان کے منہ سے بو نہیں آتی. یہ پہلو بھی تو دیکھیں. اس لیے
رمضان میں تو مجبوری ہے، رمضان کے بعد خوب مسواک کیا کریں اور اپنے منہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، منجن استعمال کریں، کلیاں باقاعدہ وضو کے ساتھ تو کرتے ہیں، کھانے کے بعد بھی کیا کریں، اس سے آپ کے دانت وغیرہ بھی ٹھیک رہیں گے، اور پھر رمضان میں جب داخل ہوں گے پھر آپ کی بو وہ منہ کی بو وہ بو بنے گی جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ سے باہر بھی وہی بو تھی تو پھر خدا کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ مجھے تمہارے منہ کی بو کستوری سے بہتر لگتی ہے، کیونکہ وہ بو تو پھر تمہارے اپنے مزاج کی بو ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دنیا کے ابتلاؤں سے بچنے کو قربانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب دنیا سے کٹ کر مسجد میں مسجد کا ہو رہتا ہے تو میں اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جو نیک کام کیا کرتا تھا ان سے محرومی کا اس کو کوئی صدمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نیک کام اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں۔ تو نیکی اصل وہی ہے جو آزمائشوں میں پڑھ کر دنیا کے ساتھ تعلقات کے دوران ظاہر ہو رہی ہے، اور اعتکاف اس نیکی کو ترقی دینے کی بات نہیں ہے، اس نیکی سے عارضی طور پر خدا کے لیے ایک اور نیکی کی خاطر محروم ہونے کا نام ہے۔ لیکن روزمرہ کی مومن کی زندگی وہی ہے جو تمام دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزرے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے عائد کردہ فرائض کے تقاضے بھی پوری طرح شان کے ساتھ پورے ہوں۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں۔ مسلم کتاب الصیام میں باب و فضل الصیام میں یہ روایت ہے کہ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان یعنی سیرابی کا دروازہ کہتے ہیں۔ اس دروازے میں سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ اس دروازے میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس دن یہ منادی کی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر ان کو بلا کر اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب آخری روزہ دار اس دروازے میں سے داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی غیر اس میں سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ حدیث ایک ظاہری منظر کھینچ رہی ہے، اور پچھلے سال بھی غالباً میں نے اس کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ اس ظاہری منظر کو کلیتاً ظاہر پر محمول کرنا نہ تو اس حدیث کا منطوق ہے، نہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور نہ آپ کو جنت کا کوئی صحیح تصور آپ کے ذہن میں ابھرے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ اگر وہاں گیٹ لگے ہوں اور کہا جائے کہ اس دروازے سے آ جاؤ تو اس سے مستقلاً کسی کو کیا فائدہ؟ اور ایک آدمی نمازی بھی ہے، نماز کے دروازے سے بھی اس کو بلایا جائے گا اور نیکیاں بھی کرتا ہے، جنت کے 7 نیکیوں کے دروازے ہیں، وہ باری باری ایک سے نکل کے دوسرے میں جائے، پھر اس سے نکل کے تیسرے میں جائے۔ کیا یہ منظر ہے جو جنت کے تعلق میں انسان اپنے تصور میں قائم کر سکتا ہے؟ بالکل درست نہیں۔ یہاں اس کی مثال حواس خمسہ سے دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان جسے دیکھنے کی حس عطا ہوئی ہو، وہ دنیا کے اکثر تجارب میں اس حس کے دروازے سے دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور دیکھنے سے تعلق کی ساری لذتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے لیے باری باری کی بحث نہیں ہے کہ اب وہ دید کی آنکھوں کے رستے داخل ہو پھر وہ کانوں کے رستے داخل ہو، بلکہ کانوں کا بھی ایک دروازہ دنیا میں قائم ہوا ہے، اور کانوں کے رستے بھی وہ دنیا میں داخل ہوتا ہے اور سماعت سے تعلق رکھنے والی لذتیں حاصل کرتا ہے۔ تو 5 جو مختلف حصے ہیں وہ گویا کہ اس کے لیے دنیا میں داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو اس
مضمون کی دنیا اس کے لیے کالعدم ہو جاتی ہے، اس کے تعلقات کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اسی دنیا میں رہتا ہے مگر کم لطف اٹھاتا ہے۔ ایک اندھا دیکھنے والے کی نسبت کم لطف اٹھاتا ہے، ایک سننے والا نہ سننے والے کی نسبت کم لطف اٹھاتا ہے۔ ایک منہ کی لذت سے محروم انسان یا اس کی بعض پہلوؤں سے محروم انسان اسی طرح کھانے میں کم لطف اٹھاتا ہے۔ بعضوں کی خوشبو کی طاقت مر جاتی ہے بیچاروں کی، ان کو کیا پتا کہ پھولوں کی مہک کیا ہوتی ہے، وہ پہلو ان کی لذتوں کا ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بے روز بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی یہ تو نہیں کہ جن کو روزے کی توفیق نہیں ملی وہ داخل ہی نہیں ہوں گے، مگر یہاں خدا کی خاطر سیرابی سے محرومی کا جو وہ تجربہ کر چکے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں بعض ایک خاص حص عطا ہوتی ہے جو آئندہ جنت میں ان کو غیر معمولی طور پر جنت کی نعمتوں سے سیراب ہونے کا انداز سکھائے گی، سیراب ہونے کا سلیقہ اور قوت عطا کرے گی۔ بس یہ وہ دروازے ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر کسی دروازے سے چلے جانا جنت میں، آج چلے گیا کل بھول گیا، ساری عمر جنت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، عمر کیا ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو دروازے کس کو یاد رہیں گے؟ لیکن جو مضمون میں بتا رہا ہوں، جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارا تجربہ شدہ مضمون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بینائی کے دروازے سے دنیا میں داخل ہوتا ہے اس کی موجیں ہی اور ہیں بنسبت اس بیچارے کے جو یہ دروازہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا۔ بس اسی جنت میں جس میں اور بھی لوگ رہ رہے ہوں گے، روزے دار کی لذتیں اور ہوں گی، اور جو سیرابی کا لطف ہے وہ ایک غیر معمولی لطف اس کو نصیب رہے گا۔ پھر فرمایا وہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا، اس کے بعد دوسروں کے لیے پھر وہ نہیں کھلے گا۔ بخاری کتاب الصوم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس سحری کھانے میں برکت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ زیادہ نیکی اختیار کرنے کی خاطر اس زمانے میں اٹھپہرے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ خدا کی خاطر بھوک کو زیادہ برداشت کرنا یہ دراصل نیکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی ایسے لوگ آئے، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور سمجھایا کہ نیکی خدا کو زبردستی خوش کرنے میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں خدا کو زبردستی خوش نہیں کر سکتا۔ جتنی تمہاری طاقت ہے تم اپنے اوپر جتنی چاہو تنگیاں ڈال لو، اس کے ذریعے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا کو خوش کرنا اس کی رضا میں ہے۔ بس جب خدا نے تمہارے لیے سحری کا کھانا خود مقرر فرما دیا ہے تو اسے ہاتھ کھینچ لینا اور اسے نیکی سمجھنا جائز نہیں۔ بس سحری میں برکت ہے، اٹھا کرو اور اس وجہ سے خیال سے کھایا کرو کہ اللہ نے تم پر رحم فرماتے ہوئے 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھوایا بلکہ نصف دن کا روزہ رکھوایا ہے، یا کم و بیش جو بھی شکل ہو۔ تو اس لیے سحری ضرور کھانی چاہیے، اور اگر اس خیال سے کھائیں گے تو پھر اس میں زیادہ لطف محسوس ہوگا۔ ترمذی ابواب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں یا جزا دوں گا، دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ روزہ آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جہاں تک یہ گناہ کی بحث ہے، قرآن کریم میں جہاں
ज़्यादा गुनाह, इतने गुनाह की बात चलती है, जैसा कि फरमाया कि वो खोशा जिसको, वो बीज जो फूटे और उस पर 7 बालियाँ निकलें एक दाने में से और हर बाली में 100 दाने हों, तो वो 700 गुनाह की बात है। ये हदीस उसी तरफ इशारा कर रही है। मगर साथ ही अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जिसके लिए चाहे वो इससे भी बढ़ा देता है। बस जो 700 गुना का मजमून है या इससे 10 गुना का जो भी शक्ल हो, इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि गिन गिन कर बैने ही इतने गुना सवाब मिलता है और बात ख़त्म हो जाती है। ये ज़रा तहरीस के लिए ये किस्म के नक्शे खींचे गए हैं ताकि लोगों को खुशी पैदा हो, दिल में शौक़ पैदा हो, ऐसी नेकियों को इख्तियार करे कि थोड़े अमल के नतीजे में ज़्यादा जज़ा मिल जाए। मगर लामहदूद है दरअसल जज़ा, और इसी मज़मून को कुरान ही से लिया गया है। लामहदूद का आखिरी किनारा खुदा है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि 700 से बढ़ा भी दिया जा सकता है, फरमाया कि इतना बढ़ाया जा सकता है कि खुदा खुद जज़ा बन जाए। अगर खुदा खुद जज़ा बन जाए तो उसे आप कितने गुनों में शुमार करेंगे? लाख गुना, करोड़ गुना, 10 अरब गुना, इससे भी ज़्यादा, जितना तसव्वुर कर लें गिनती में नहीं आ सकता। तो कुरान करीम ही में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बुनियादें हैं। वो तमाम अहादीस जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता हैं, अगर आप फिरासत से काम लें और उनको कुरान में तलाश करें तो एक भी हदीस ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी कुरान में जड़ें ना हों। और वहीं उन्हीं आयात से ये मज़मून हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए हैं। तो इस पहलू से सबसे ज़्यादा पाक तफसीर कुरान की मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है, और आपका कलाम उस तफसीर पर मज़ीद रोशनी डालता है। फिर एक हदीस है, अगर खुदा ताला चाहता तो दूसरी उम्मतों की तरह, ये हदीस ने, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ आखिर पे। अगर खुदा ताला चाहता तो दूसरी उम्मतों की तरह इस उम्मत में कोई क़ैद ना रखता, मगर उसने क़ैदें भलाई के वास्ते रखी हैं। मेरे नज़दीक असल यही है कि जब इंसान सिद्क़ और कमाल इखलास से बारी ताला में अर्ज़ करता है कि इस महीने में मुझे महरूम न रख, तो खुदा ताला उसे महरूम नहीं रखता। और ऐसी हालत में अगर इंसान माह रमज़ान में बीमार हो जाए तो ये बीमारी उसके हक़ में रहमत होती है, क्योंकि हर एक अमल का मदार नीयत पर है। मोमिन को चाहिए कि वह अपने वजूद से अपने आप को खुदा ताला की राह में दिलावर साबित करे। जो शख्स रोज़े से महरूम रहता है मगर उसके दिल में ये नीयत दर्द दिल से थी कि काश मैं तंदुरुस्त होता और रोज़ा रखता, और उसका दिल इस बात के लिए गिरियाँ है, तो फरिश्ते उसके लिए रोज़े रखेंगे, बशर्ते कि वो बहाना जू न हो। बस रमज़ान तो अब हाथ से निकला चला जाता है। बहुत से ऐसे हमारे बीमार और कमज़ोर जो किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सके, उनकी तसल्ली के लिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये इक़्तिबास आपके सामने रखा है। आप फरमाते हैं कि ऐसे लोग गम न करें अगर बीमारी से पहले की हालत में उन्हें रोज़े की तमन्ना थी, तो उनकी बीमारी के रोज़े भी उनके हक़ में लिखे जाएंगे। और अगर पहले तमन्ना नहीं थी तो बीमारी के रोज़े ना रखने की इजाज़त से भी वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये मज़मून है जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रमज़ान के ताल्लुक़ में हमें दरअसल में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिल गया है। इस दुनिया में जो लोग नेकी की तमन्ना रखते हैं और नेकी करने की कोशिश करते हैं, मौत उनके सफ़र को ख़त्म कर देती है, मगर खुदा के नज़दीक वो नेकियां जारी रहती हैं। इसीलिए लामुतनाही जज़ा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नेक रोज़े की तमन्ना लेकर और हस्बे तौफीक रोज़े रखते हुए अगर बीमारी पड़ गई तो तुम्हारा अमल मुनक़ते नहीं होगा, खुदा के हुज़ूर लिखा जाएगा और जज़ा भी लामुतनाही होगी। अल्लाह ताला इस रमज़ान की जज़ा तमाम दुनिया के अहमदियों के लिए और बनी नौ इंसान के लिए उनके फैज़ से लामुतनाही कर दे। खुदा करे कि जो दिन कोताही में कट गए उनका नुकसान हमें न पहुँचे। अल्लाह ताला की तरफ से
عفو کا ہاتھ ان کوتاہیوں کو مٹا دے اور ہماری نیکیوں کو اجاگر کر دے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان کا فیض پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر